आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी करगिल विजय दिवस के मौके पर पहुंचे लद्दाख, जांबाज शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। शंकला टनल के काम का भी किया इफ्तिताह। श्रीनगर पोस्टल सर्विस ने करगिल जंग के शहीदों की याद में जारी किया डाक टिकट और खास मुहर। करगिल भेरोज को पेश किया खराज अकीदत। आज का बड़ा मसला नई नस्ल की किरदार साजी और तामीर सीरत का है संवारना। मिल्लत को इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहरा करते हुए एकजुट होने की तलकीन। जुमे के मौके पर मीरबाज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का खिताब। इकरा नज़ीर ने कश्मीर में शादियों का इंतजाम किया आसान। AI पर मबनी ऐप दावत बुक के जरिए तकारीब होंगी मुनज़्ज़म। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में वाक़ करगिल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान माजी में अपनी तमाम मज़मूम कोशिशों में नाकाम रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा है। मोदी ने अग्निपथ स्कीम पर सियासत करने पर भी अपोजिशन पर जमकर तनकीद की। पेश है ये रिपोर्ट। करगिल जंग के 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में करगिल जंग के जाबाजों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के द्रास पहुंचकर बहादुर जवानों को खराज पेश किया। द्रास में वाक़े करगिल वार मेमोरियल पर पीएम मोदी ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने करगिल जंग के शहीदों के अहल खाना से भी मुलाकात की। बाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दो टोक अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान अपने मज़मूम अज़ाइम जारी रखेगा तो उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ स्कीम का तज़किरा किया। उन्होंने इस हसास मसले पर सियासत करने पर अपोजिशन पर जमकर तनकीद की। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है। द्रास में वाक़े करगिल वार मेमोरियल पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत तीनों अफवाज के सरबराहान ने भी करगिल जंग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जंग की यादगार पर
پھولوں کی چادر چڑھائی اور کرگل جنگ میں اپنی جانیں گنوانے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی، ہندوستانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل VR چودھری نے بھی شہیدوں کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے ساتھ کرگل کی جنگ 3 مئی 1999 سے 26 جولائی 1999 تک لڑی گئی تھی۔ تب سے پاکستان پر ہندوستان کی فتح کی یاد میں ہر سال 26 جولائی کو کرگل وجے دیوس منایا جاتا ہے۔ دراصل 1999 سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں ممالک کے فوجی سردیوں میں اپنے فوجیوں کو ان علاقوں میں تعینات نہیں کریں گے جہاں برف جمع ہوگی۔ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کی تھی، لیکن پاکستان نے دھوکہ دیتے ہوئے سردیوں میں ان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی تقریباً 134 کلومیٹر کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے۔ کرگل جنگ کے دوران ہندوستان کے 500 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے تھے۔ ملک ان بہادر جوانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کرگل وجے دیوس کے موقع پر عملی طور پر شنکلا ٹنل منصوبے کے پہلے دھماکے کا آغاز کیا۔ شنکلا ٹنل پروجیکٹ میں نیمو پدم دورچا روڈ پر تقریباً 15,800 فٹ کی اونچائی پر 4.1 کلومیٹر لمبی جڑواں ٹیوب سرنگ کی تعمیر شامل ہے۔ اس اہم منصوبے کا مقصد لیہ کو ہر موسم میں رابطہ فراہم کرنا ہے، جس کے بعد یہ دنیا کی بلند ترین سرنگ بن جائے گی۔ توقع ہے کہ شنکلا ٹنل سے فوجی لاجسٹکس کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوگا، جس سے مسلح افواج اور آلات کی تیز رفتار نقل و حرکت ممکن ہوگی۔ مزید برآں یہ سال بھر رسائی کو یقینی بنا کر لداخ کے علاقے میں اقتصادی اور سماجی ترقی کو فروغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج لداخ میں بھی وکاس کی نئی دھارا بنی ہے۔ شنکلا ٹنل، اس کے نرمان کا کام شروع ہوا ہے۔ شنکلا ٹنل کے ذریعے لداخ پورے سال ہر موسم میں دیش سے کنیکٹڈ رہے گا۔ یہ ٹنل لداخ کے وکاس اور بہتر بھوشیہ کے لیے نئی سمبھاوناؤں کا نیا راستہ کھولے گی۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ کٹھور موسم کی وجہ سے لداخ کے لوگوں کو کتنی مشکلیں آتی ہیں۔ آج JK-1 بٹالین NCC سری نگر کے زیر اہتمام کرگل وجے دیوس منایا گیا۔ رجت جینتی مہوتسو 1999 کی کرگل جنگ میں ہندوستان کی فتح کی یاد میں یہاں شاندار تقریب منائی گئی۔ تقریب میں NCC کیڈٹس نے کرگل جنگ کو اپنی پینٹنگ کے ذریعے پیش کیا۔ اس موقع پر کرگل جنگ میں شامل رہے فوجیوں نے بھی شرکت کی، جنہوں نے NCC کیڈٹس اور دیگر حاضرین کو کرگل جنگ کے اپنے تجربات سے واقف کرایا۔ جب کرگل یدھ شروع ہوا تھا اس ٹائم پر ایئر فورسمنٹ مانگی جاتی ہے، کہیں جیسے سسٹر بٹالین ہوتی ہے ہماری اس ٹائم پر .4812 پر جب دشمن نے قبضہ جمایا تھا اس ٹائم پر ہماری بٹالین نے جو ٹاسک دیا تھا، جو انڈین آرمی کی طرف سے جو جہاں پر جس سائڈ سے بھی ٹاسک ملا تھا اس ٹاسک کو پورا کر کے ہم نے اپنا جو زمین تھی ہماری، ہم نے دشمن کو مار گرا کر کے اپنی زمین حاصل کر دی۔ جموں میں بھی ڈوگرا صدر سبھا کے ممبران نے ریٹائرڈ LT جنرل راکیش شرما اور دیگر ریٹائرڈ فوجی افسران کے ساتھ کرگل جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈوگرا صدر سبھا گلچین سنگھ چاڑک نے اس موقع پر کرگل جنگ میں بہادروں کے کارناموں کو یاد کیا۔ اس تقریب میں کرگل جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے والے فوجی بھی موجود تھے۔ ہم شردھانجلی دینے کے لیے آئے تھے اور ان ویروں کو جنہوں نے مہاویر چکر، پرم ویر چکر اور پھر ویر چکر اور کتنے ایوارڈ لیے اس میں، اور آج ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے، ان پریواروں کے لیے اور ہم سب کے لیے جنہوں نے اتنے جوہر دکھائے ان کو یاد کرنے کے لیے میں آج پورے ڈوگرا سماج کی طرف سے جنہوں نے اس قسم کے کارنامے کر کے دکھائے ہیں ہمیشہ کہ اس غضب کی ریاست کی سرحدیں جو ہیں چائنا، افغانستان اور رشیا۔
पोस्टल सर्विसेज के हुकाम ने GPO हेड ऑफिस श्रीनगर में विजय दिवस मनाया और करगिल जंग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अमिताभ सिंह मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। पोस्ट ऑफिस ने एक ख़ास मोहर बनाई है जिसमें करगिल हीरोज़ को याद रखने के लिए पेश किया गया और एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने पोस्टल सर्विस की तफसीलात पेश की। आज कारगिल विजय दिवस है और 26 जुलाई को ये मनाया जाता है और स्पेशल आज इसलिए है क्योंकि आज 25वीं सिल्वर एनिवर्सरी है उसकी, रजत जयंती जिसको कहते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोगों ने एक स्पेशल कैंसलेशन रिलीज किया, मतलब एक मोहर बनाई। उसमें कारगिल हीरोज़ को रिमेंबर करने के लिए सारी जो डाक आज बटेगी श्रीनगर में, जम्मू में, कारगिल में, वो इस मोहर के साथ रहेगी। 25वीं करगिल दिवस के मौके पर आज शिमाली कश्मीर हंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर जावेद कुरैशी के सरकारी रिहायशगाह से बाईपास हंदवाड़ा तक एक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली की क़यादत भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज, कुपवाड़ा युवा मोर्चा के इंचार्ज और दीगर सीनियर कारकुनान के अलावा नौजवान वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर करगिल के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। ये एक मैसेज हम पाकिस्तान को देना चाहेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आज करगिल आए हुए थे। उन्होंने भी उस मंच से पाकिस्तान को ये मैसेज दी है कि शायद पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है और उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते हैं। उनकी कहीं कायराना हरकतें जो वो कर रहे हैं, घुसपैठिया यहाँ पर आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट्स आ रहे हैं, यहाँ के जो अवामी इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग हो रही है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस्लाम में बुनियादी तालीमात और अखलाकियात पर चलने की तलकीन की गई और आज का सबसे बड़ा मसला नौजवानों और नई नस्ल की किरदार साजी और तामीरी सीरत का है, जिसके लिए पूरी मिल्लत को इत्तिहाद व एकजहती का मुजाहरा करते हुए एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। मीरवाइज ने उलमा, मशाइख और वाइज़ीन पर जोर दिया कि वो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के वसी तर मिली मफाद में फ़रोई और गैर अहम मसाइल पर ऐसे बयान, तकारीर और खुतबात से परहेज़ करें जिससे आवाम में इंतशार और तफ़क़ा पैदा होता हो। अगर हाथी पानवाई मुसलमानों खुदाई सुस्त रसूल खुदाई सुस्त इताअत करियो, तनाजुम करियो। इस उम्मत को वनकन ताकत इत्तिहादस मज, यकजहती मज। इस करो किरदार साजी पे कथ, इस करो दीनदारी पे कथ, इस करो कथ यकजहती पे, इस करो कथ इत्तिहाद इत्तिफाक बैनुल मुस्लिमीन पे, न कि करो कथ यम सु तफर्रुक तो लड़ाई हुई। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए काम कर रही है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में साल 2024 के लिए इंतखाबी फहरिस्तों की स्पेशल समरी रिवीजन शुरू किया गया है, जिसका मकसद 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों को वोटर लिस्ट में शामिल करना है। इसमें आवाम अपने वोटर कार्ड्स में पते के साथ साथ दीगर गलतियों को भी दुरुस्त करा सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 9 अगस्त मुकर्रर की गई है। प्रोग्राम का इनेकाद BDO शादी मर्ग ने ECI की हिदायत पर हायर सेकेंडरी स्कूल दरबगाम में किया था। रियासती तफ्तीशी एजेंसी SIA ने मुनशियात के एक मारूफ दहशतगर्द मोहम्मद अली याकत की जायदाद जब्त कर ली है, जो इस वक्त मफरूर है। ये प्रॉपर्टी 1 कनाल और 9 मरले पर मुश्तमिल है, खरी करमारा में वाक़ है। पुंछ के प्रिंसिपल सेशन बेंच ने जायदाद कुर्क करने का हुक्म जारी किया। ये सारी कार्रवाई SIA ने तहसीलदार हवेली अजहर मजीद की मौजूदगी में अंजाम दी। मीडिया से बात करते हुए अजहर मजीद ने कहा कि ये सारी कार्रवाई अदालत की हिदायत पर की गई। लियाकत की जायदाद की कुर्की खित्ते में मुनशियात की दहशत को रोकने के लिए जारी कोशिशों में काबिल ज़िक्र कदम है। सिख मोहल्ला शादी मर्ग में जहां सिख मज़हब और मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रिहाइश पजीर हैं, वहीं दावर जदीद में
ان کے علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، وہیں دوسری جانب دیگر علاقوں کے لوگ حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی تمام سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شادی مرگ سکھ برادریوں کے لیے مذہبی دلچسپی کا مقام ہے اور اس علاقے میں گرودوارہ چھٹی پادشاہی بھی ہے، جہاں پر دنیا بھر سے سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، جبکہ اس علاقے میں سکھ برادری اور مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ بنیادی سہولیات جیسے سڑکوں کا انفراسٹرکچر، پانی کی سہولیات اور دیگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ اس حوالے سے بلاک ڈیولپمنٹ افسر شادی مرگ توقیر احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی شکایات کا جلد ازالہ کیا جائے گا۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس پلوامہ کے زیر اہتمام صوبائی سطح کے کبڈی مقابلے میں صوبہ کشمیر کے تمام 10 اضلاع نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کبڈی مقابلے کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مقابلے کا افتتاح کیا۔ کبڈی کے مقابلے رواں ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہوئے اور رواں ماہ کی 31 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ مقابلہ انڈر 14، انڈر 17، انڈر 19 زمروں کے دوران کھیلا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے اپنے خطاب کے دوران محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس پلوامہ کے زیر اہتمام صوبائی سطح کے کبڈی مقابلے میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے آج ڈوڈا کے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم میں ریسلنگ مقابلے کا انعقاد کیا۔ ایونٹ میں وزن کے مختلف زمروں میں 100 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی، جنہوں نے سخت مقابلے میں اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یہ مقابلہ جو کہ محکمے کے سالانہ اسپورٹس ایونٹ کیلنڈر کے تحت ہوتے ہیں، جس میں کھیل شائقین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کھیل محکمے کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی ڈوڈا کشتواڑ رامبن رینج سریدھر پاٹل IPS ڈپٹی کمشنر کو پڑا کہ کشتواڑ کے ساتھ ڈاکٹر دیویانش یادو IAS SSP کشتواڑ عبدالقیوم انتظامات اور سیکیورٹی کے منظرنامے کا اندازہ کریں۔ اس ADC کشتواڑ پون کوتوال، CEO کے DA ڈاکٹر رشی شرما، ACD کشتواڑ کلیل سنگھ اور SDM پدر ڈاکٹر امید کمار، DDC پدر ہری کرشن چوہان، AODC آفس ستندر، BMO ڈاکٹر انل شرما، تحصیلدار مینجمنٹ کے افسران، مقامی PRI، ممتاز سماجی مذہبی شخصیات اور سینکڑوں عقیدت مندوں نے گلہائے عقیدت پیش کیا۔ شری چندی ماتا کا بھون انہوں نے ضلع کشتواڑ اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی امن اور خوشحال ترقی کے لیے دعا کی۔ جموں کشمیر درجہ حرارت کے اثرات سے بری طرح متاثر اور کشمیر میں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دریا جہلم سمیت آبی ذخائر پر زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداران کے مطابق جولائی اور درجہ حرارت کے گرم رہا ہے۔ بارشیں زیادہ نہیں ہوئیں، جو کہ پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کا موسم رہا ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات پیشن گوئی کر چکا ہے کہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش یا ابر آلود رہ سکتا ہے، لیکن فی الحال جموں اور کشمیر کے عوام گرمی سے جوجھ رہے ہیں۔ شادیوں کا انتظام بہت ہی محنت طلب کام ہوتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے ایونٹ کا انتظام کرنے والی کمپنیاں بھی وجود میں آ چکی ہیں، جس سے آپ اپنا شادی کا انتظام اس کمپنی کے حوالے کر کے دعوت کا مزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے AI پر مبنی ایپ دعوت بک کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں تو چلیے چلتے ہیں جموں کشمیر کے بارہمولہ اور جانتے ہیں AI دعوت بک ایپ کی خالق اقرا نذیر سے۔ آپ دیکھیں تفصیلات، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ شادیوں میں مہمانوں کا انتظام، کیٹرنگ، تحائف اور دیگر چیزوں کا انتظام کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اقرا نذیر نے ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے AI پر مبنی ایپ سولوشن متعارف کرایا ہے، جس کا نام دعوت بک ہے۔ شادیاں ایسے مواقع ہیں جو خوشی اور مسرت لاتے ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ منصوبہ بندی اور ہم آہنگی بھی شامل ہوتی ہے۔ مہمانوں کی فہرست کے انتظام سے لے کر صحیح کیٹرنگ مینو کو منتخب کرنے تک بہت سی تفصیلات ہیں، جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک ہموار تقریب کو یقینی بنایا جا سکے۔
اقرا نذیر کا تعلق بارہمولہ ضلع سے ہے اور اس نے اپنی IT کی ڈگری مکمل کرنے اور دوسری کمپنیوں میں کام کرنے کے بعد سری نگر میں یہ اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے، جہاں اس نے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ شادی کے انتظامات کو منظم کرنے کے لیے زیادہ مؤثر طریقے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اقرا نذیر نے دعوت بک کے نام سے ایک جدید حل متعارف کرایا ہے۔ دعوت بک کیا ہے؟ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو کہ بلینڈ ہے ٹیکنالوجی اور ٹریڈیشنز کا، جو کہ ہماری کلچرل سیلیبریشنز ہوتی ہے، چاہے شادیاں ہوں، ریٹائرمنٹس ہو، انگیجمنٹس ہو، برتھ ڈیز ہو فار دیٹ میٹر ایون، تو ان سب اوکیزنس میں کیا ہوتا ہے، بہت حاصل ہوتا ہے، لائک اسٹارٹ سے اینڈ تک بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور مینولی ٹریڈیشنل طریقوں سے، پرانے طریقوں سے، تو اس سارے کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ شروعات ہماری ایپ میں کیا ہوتی ہے، وین وی ڈاؤن لوڈ، کوئی بھی یوزر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اگر ہماری ایپ، تو the first thing he gets to know is the weather forecast. فار ایگزامپل آپ کے گھر پہ کوئی فنکشن آپ پلان کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ کیسا موسم رہے گا، تو پھر ہم اکارڈنگلی پلان کریں گے۔ دعوت بک کے ساتھ جڑ کر اب آرام کر سکتے ہیں کہ ان کے خاص دن کے تمام لاجسٹک تفصیلات کا مؤثر طریقے سے انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایپ نہ صرف منصوبہ بندی کے عمل کو آسان بناتی ہے بلکہ قیمتی وقت اور وسائل کی بھی بچت کرتی ہے۔ اب ایک سے زیادہ اسپریڈ شیٹس اور لامتناہی فون کالز کے دن گئے۔ اب اس ایپلیکیشن کے ذریعے ہر چیز کو آسانی سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایپ میں AI بیس سجیشنز ہے، جس میں کہ آپ اوکیزن مینشن کرتے ہیں اور ہماری ایپ آپ کو بتا دیتی ہے AI بیس سجیسٹ کر کے کہ کون سا گفٹ اس اوکیزن کے لیے بیسٹ رہے گا، جو ہمارے پاس اویلیبل ہے فرام دا لسٹ آف اویلیبل آئٹمز ود اس، اینڈ اس میں سے یو کین سرچ، یو کین چیک اینڈ بائی اٹ۔ سو آل آف دس ہیپنز ان دس موبائل بیسڈ ایپلیکیشن، جو کہ اینڈرائڈ اور iOS دونوں پلیٹ فارمس پہ موجود ہے۔ یہ غیر معمولی ایپ یقینی طور پر ان جوڑوں کے لیے ایک ضروری ٹول بن جائے گی جو ایک یادگار اور تناؤ سے پاک تقریب تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ اس AI پر مبنی ایپ میں اسمارٹ ایونٹ مینجمنٹ ٹولز، مہمانوں کی فہرست کا انتظام، ڈیجیٹل دعوت نامے، گفٹ ٹریکنگ، موسم کی پیشن گوئی، کاریگروں کے تحائف کے لیے ڈیجیٹل منصوبہ ساز، کیٹرر، شیف، میک اپ آرٹسٹ، ویڈیوگرافر وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں شادی کی تقاریب میں اتنی چیزیں ہوں گی تو اقرا نذیر اس میں کئی لوگوں کے لیے روزگار بھی پیدا کرتی ہیں۔ ابھی تک ریسپانس اچھا آ رہا ہے، فیڈ بیک بھی اچھا آ رہا ہے۔ انفیکٹ ہمارے گھر پہ فار ایگزامپل آئی ٹیل یو پرسنل فیڈ بیک، ہمارے گھر پہ شادی ہے، وائل چیکنگ دیا، تو ہم دھیرے